السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام AIOU میگزین میں آپ کی میزبان سعدیہ کمال حاضر ہے. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت ملک اور بیرون ملک میں طلباء و طالبات کو تعلیم فراہم کر رہی ہے، اور اس نظام تعلیم کے ذریعے وہ لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں جو اپنے کاروباری مصروفیات یا ملازمت کی وجہ سے بر وقت تعلیم حاصل نہیں کر سکے. اس طرح نہ صرف ان کی تعلیمی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے کاروبار اور ملازمت میں بہتری لا سکتے ہیں. عزیز طلباء، یقیناً آپ آج کل آٹم 2007 کے امتحانات میں مصروف ہوں گے. جی ہاں، امتحانی مشقوں کی تکمیل کے بعد امتحانات کا سلسلہ 15 مئی سے شروع ہو چکا ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ امتحانی سینٹر میں جانے سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ کے پاس آپ کا شناختی کارڈ یا بے فارم اور رول نمبر سلپ موجود ہے یا نہیں. شناختی کارڈ یا بے فارم اور رول نمبر سلپ کے نہ ہونے کی صورت میں آپ کو امتحانی سینٹر میں جانے سے روکا جا سکتا ہے. امتحانات کا یہ سلسلہ 2 جولائی تک جاری رہے گا. ہمارے وہ طلباء و طالبات جنہوں نے سمسٹر بہار 2008 میں داخلہ لیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ میٹرک، PTC، FA اور BA کے طلباء و طالبات کو کتابیں بھجوائی جا چکی ہیں. باقی پروگراموں کی میلنگ جاری ہے. اس ضمن میں مزید معلومات کے لیے آئیے آپ کو ملاتے ہیں انچارج میلنگ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپرنگ 2008 جن کے داخلے مارچ 2008 میں کمپلیٹ ہوئے، ان کی میلنگ فرسٹ ویک آف اپریل 2008 میں سٹارٹ ہوئی، اور اس وقت تک یعنی مئی کے اینڈ تک PTC، میٹرک، FA اور BA کی میلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، جن کے ساتھ BCS، ٹیلی کمیونیکیشن، BBA اور فرینچ آن لائن کی میلنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. پوسٹ گریجویٹ کے تمام پروگرامز کی لسٹیں 1-2 دن تک ہمیں کمپیوٹر سینٹر سے مل جائیں گی، جن کی میلنگ انشاءاللہ فرسٹ ویک آف جون ہم کمپلیٹ کر دیں گے. اور لاسٹ B8 کا پروگرام رہ جاتا ہے، جس کی میلنگ انشاءاللہ 15 جون تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے. طلباء سے گزارش ہے کہ جن طلباء کو کتابیں مل چکی ہیں، اگر وہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کسی کورس کی، تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشن ڈائریکٹریٹ سے رابطہ کریں. اور جن طلباء کو کتابیں نہ ملی ہوں وہ میلنگ آفیسر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے رابطہ کریں. عزیز طلباء، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قیام کا مقصد ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے بہترین پالیسی بنانا اور تعلیم کا عام کرنا ہے. کوالٹی انشورنس، اکیڈمک پروگرامز، تعلیمی سیمینارز، کانفرنسز اور ورکشاپس کا انعقاد HEC کے اہم منصوبے ہیں. گزشتہ دنوں HEC کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ریسورس جنریشن ڈائیورسیفیکیشن کے موضوع پر 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی اسکالرز نے شرکت کی. اس اجلاس کے ویلکم ایڈریس میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا، Linkages with industry are extremely important, but there must be mechanisms through which these linkages can be created. In my center, right in the beginning, we developed a pilot plant facility where we could upscale operations, and a significant amount of funding in the HEJ comes from joint projects with industry which are conducted in a separate building for scaling up operations, because the industry doesn't understand what you might have done in a research laboratory. They would like to see the process demonstrated on a large enough scale. They'd like to see a professionally prepared business plan, and they'd like to see whether there is anything in it in terms of research which can be demonstrated through large-scale production, at least at the pilot plant level, a medium-scale production level. So these facilities have been extensively utilized in my center. But the problem with many of the universities, or most of the universities here, is there is often no focused effort to market the university facilities. کانفرنس کے پہلے دن ورلڈ بینک کے اکانومسٹ اینڈرس بلاؤن نے اسٹوڈنٹس ایڈ لون اسکیمز، ڈیمانڈ سائڈ فنانسنگ کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، Now the more appropriate way
would be the student loans, because here you have repayment, so it's sustainable over time. And as you can imagine, the only trouble is that students and graduates are not that happy with repayment, and they will do a lot to avoid repaying. And that means it's quite a hard way to go on the student loan, and you have high defaults. In some countries, we have seen up to 90% default. The US now is around 5%. Even in the 80s and the 90s, it has been up to 20-25%. So it's not an easy solution. And secondly, you have high administration costs, interest rate subsidy. This morning we heard from I think it was Lums University, that it gave interest-free loans, and that ends up being quite expensive also. So it's not a fairy tale way, it's a hard way, but it can work. We have had programs in middle-income countries that have reached default rates around, recovery rates around 80-85%. It's of course not perfect, but still getting 80% of the money back is much better than getting 0% of the money back. दूसरे दिन हांगकांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काई मिंग चेंग ने एसेट्स मैनेजमेंट एंड फंड रेजिंग के मौजू पर खिताब करते हुए कहा, Although they are admitted to higher education, they might be deprived of richer learning experiences. And therefore he said maybe we should raise some money for those first in the family students. So my understanding is, if these are all the things that we want to do in the university, then some of them are very good disciplines. And normally public money is only for that. Public money largely is for classrooms, for teachers' salaries, basically, and for labs and libraries, basically formal learning. But there are other baseline competencies which are important for society, practical capacity, creativity, social capacity, and so on and so forth, which are so much needed in society. In our case, we have many graduates who might have very, very high-flying scores in schools and then in universities, but may not be the most competitive in workplace because they are trained on the subject disciplines. Yes, that is important, but they are less prepared otherwise. दूसरे दिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलाइशिया की प्रोफेसर आसमा इस्माइल ने रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन के मौजू पर खिताब करते हुए कहा, As we move into the knowledge era, universities do not remain static. There are a lot of now new expectations of modern universities. And this new expectation means that we now no longer just need to generate knowledge, no longer just need to disseminate knowledge, but the public now expects modern university to facilitate the translation now of knowledge into tangible products and intangible products. And intangible here meaning in the kind of graduate students that we now produce to now be the working force in the knowledge-based economy. And the role of universities now would include to train the human capital to be relevant, not just train them to have MSc and PhD, but to train them to have MSc and PhD that is now relevant to support the innovative culture. And universities are also now expected to undergo research, development, commercialization of R&D, and not stopping at simply commercialization, but also to set up knowledge-based enterprises in what is known as the research park. अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन भट्ट ने ग्रुप वर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिकमेंडेशंस के हवाले से हाजरीन को बताया, There are universities in Pakistan, relatively young, who have good records of alumni. Where they are in today's world, in business, in policy making, in influential positions, we have some records. There are some old universities which may not have those records, but we need to have the development office develop the records, use the records to generate almost 100% participation. Impossible? No. It can be done, provided we think of ways in which we are going to contact on a regular basis every year, and this is the function of that office,
in the development office for alumni relations. Then there are other kinds of alumni. Indiana University, where I did my doctoral work, 2 graduate students in dentistry developed the fluoride-rich Crest toothpaste. Tiny little thing. Crest toothpaste today is one of the major products marketed by Procter & Gamble. Huge revenue source. But at both those universities, they did not have a system whereby the work, patented work of students developed on campus could have a part of the royalty kickback. We need to take a look at that. Since then, universities have become wiser. They have created offices. In fact, HEC has taken a step in that direction, that they will facilitate patenting of new projects coming out of R&D effort at the university level. नाजरीन, कॉन्फ्रेंस में कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हुए मेंबर एकेडमिक हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर रियाजुल हक तारिक ने कहा, I think the world is changing, so are the universities have to be changing and adjusting from a total public money to probably a business model. I think that's what we are learning, and we had a good experience, sharing of experiences, and I hope everybody has enjoyed and maybe taking home some examples, lessons basically to work upon and come up with ideas as the situation goes. And thank you very much to all our guest speakers and to our guests from the universities to be here, and it's a common goal basically for all of us. The public money cannot be forever, and it cannot be sufficient because no money is sufficient. Thank you very much once again. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा की कुल तादाद का 48% फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से है। तलबा की तादाद के हवाले से ये सबसे बड़ी फैकल्टी है। आइए देखते हैं कि डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल फैकल्टी के बारे में क्या कहते हैं। इस फैकल्टी में 8 डिपार्टमेंट हैं और आगाज़ मैं करूँगा लिटरेसी से PhD तक ये तालीम दे रही है। तो लिटरेसी हमारी जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेसी एंड मास एजुकेशन जो कि अभी फैकल्टी के अंदर आया है, ये लिटरेसी प्रोवाइड करती है और 8वीं तक लड़कियों को तालीम देती है मुल्क के दूर दराज इलाकों में। सही स्पिरिट में आउटरीच सिस्टम जो अपना रही है वो ये फैकल्टी अपना रही है। इसके तमाम प्रोग्राम सिवाय MPhil और PhD के तमाम के समान डिस्टेंस एजुकेशन पर हैं, आउटरीच सिस्टम पर हैं। हम तुर्बत के उस इलाके में भी पहुंचते हैं जहां पर बिजली नहीं, पहाड़ी पर दिया चला के वो बैठे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेसी एंड मास एजुकेशन लिटरेसी और खारियाँ और तुर्बत जैसे इलाकों में वो लड़कियों के 8वीं क्लास तक सेंटर चलाती है। फिर हमने एक नया डिपार्टमेंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन था, जिसके पास PTC, CT और B.Ed के प्रोग्राम थे, वहाँ पर अब हमने इजाफा किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड टीचर एजुकेशन, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन खोला है। तो अब हम जिसको आप कच्ची क्लास कहते थे उसके असातिज़ा भी उस डिपार्टमेंट के तहत या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के तहत तैयार करेंगे। फिर हमारा सेकेंडरी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, उसमें हम M.Ed, MA एजुकेशन, MPhil और PhD तक कराते हैं और उसके ज़रिए से हम दूर दराज इलाकों में सेकेंडरी टीचर या सानवी स्कूल के असातिज़ा तैयार करते हैं और इसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। मसलन B.Ed में इस दफ़ा जो दाखिला हुआ है 87,000 हुआ है। इसी तरह M.Ed, MA एजुकेशन में हमारा दाखिला हज़ारों में है और फ्राम एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री है और ज़्यादा ये फ़ीमेल फ्रेंडली है। हमारी इंस्टीट्यूशन जो है वो मतलब फ़ीमेल्स को रूरल किचन टू कैसल जो है ये हम टीचर असातिज़ा तैयार कर रहे हैं, घर में बैठी हुई ख़वातीन। फिर हमारा एक अहम डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी प्लानिंग एंड लीडरशिप, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करता है और उसमें भी हम MA, EPM, MPhil और PhD और MS लीडिंग टू PhD की डिग्री देते हैं। साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि साइंस के असातिज़ा
الگ تیار کرتا ہے جو MS.Ed، اور اب ہم تمام ڈپارٹمنٹ میں BS 4 ایئر ایجوکیشن شروع کرنے لگے ہیں کہ اساتذہ جو ہے وہ 4 سالوں پر HEC کے مطابق وہ تعلیم دے سکے اور پھر آگے وہ MS اور M.Ed میں جا سکے۔ ناظرین، فیکلٹی آف ایجوکیشن کے زیر اہتمام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد کے تعاون سے تصور علم اور تعلیم پر لیکچر سیریز جاری ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں استاد کا کردار کے موضوع پر 7ویں لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ لیکچر دیتے ہوئے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر حبیب الرحمان عاصم نے استاد کے کردار کے حوالے سے بتایا۔ ہم جب معلم کی بات کرتے ہیں تو اس تصور کو اپنے ذہن میں ضرور تازہ کرنا چاہیے، بار بار تازہ کرنا چاہیے، اپنے افراد کو بتانا چاہیے، اور نبی محترم علیہ السلام سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کی جب یہ بات کوئی معلم سنے تو یقیناً اسے اپنی عظمت اور اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک علم رکھنے والے کی فضیلت ایک عبادت گزار کے مقابلے میں ایسی ہی ہے کہ جیسے خود نبی محترم علیہ السلام کی فضیلت ایک ادنا امتی کے مقابلے میں ہے۔ کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن جب معلم کی بات آتی ہے تو مجھے یہ موقع جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے تاریخ انسان اور تاریخ اسلام میں لکھی گئی ہے، بہت ہی عظیم بات اور بہت ہی عجیب قسم کا سبق یہاں سے ملتا ہے۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہیں، نبی محترم نے اعلان کر دیا کہ کل پرچم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھ سے قلعہ فتح ہو جائے گا۔ بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خواہش اور تمنا تھی کہ یہ پرچم ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ پرچم میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ ایک عام سی بات ذہن میں آتی ہے کہ سپہ سالار کو یا ایک قائد کو قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور پرچم اس کے ہاتھ میں تھمایا جا رہا ہے، تو تعلیم تو یوں ہی ہونی چاہیے کہ حملہ کس طرح کرنا ہے، اسٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے، دشمن پر وار کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس موقع پر جو بات فرمائی وہ یہ کہ فواللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی اللہ کی قسم تیرے ہاتھ میں اگر ایک آدمی سیدھے راستے پہ آ جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں کی مال غنیمت سے زیادہ بہتر ہے۔ کہ ایک قلعہ فتح کر لینا اور عرب دنیا میں سرخ اونٹوں کی صورت میں مال غنیمت لے آنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوا کرتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں علی اگر ایک آدمی سیدھے راستے پہ آ جائے، آپ کی زبان سے، آپ کے لفظوں سے، آپ کی تعلیم سے اس کا راستہ درست ہو جائے تو وہ سرخ اونٹوں کے مال غنیمت سے بہتر ہے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو میں ابتدا میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ معلم کی جو فضیلت اور جو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ ناقابل بیان ہے حقیقتاً، اس کے بارے میں آدمی جتنا سوچے اتنا کم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرہا والحوت فی البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی سب مخلوقات، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس معلم کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ صدر مجلس وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے کہا، اس مملکت کو ایک فلاحی، اسلامی، جمہوری مملکت بنانا ہے تو کتنے اور اساتذہ اس قسم کے نہیں بلکہ ان سٹینڈرڈز کے مطابق ہمیں اور بنانے ہیں۔ کون بنائے گا؟ کیا یہ صرف چند یونیورسٹیاں بنائیں گی؟ کیا یہ فیڈرل کالجز بنائیں گے؟ کیا یہ ذمہ داری ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک نیشنل پرائیورٹی دی جائے اور اس پرائیورٹی کو
کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور جو اس میں سے نکلے گا ان کو جاب کو کس قسم کے دینے ہیں، ان کا سروس کنڈیشنز کیا ہوں گی، ان کی سیلریز اینڈ ویجز کیا ہوں گی، تاکہ ہم سافسٹ نہ پیدا کریں. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گی. میں اپنے فیکلٹی آف ایجوکیشن کے رفقا سے یہی باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں پازیٹیولی، آپٹیمسٹکلی اس ماڈل کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ نئے دور کے نئے اساتذہ یہ تمام چیزیں جنہیں آج آپ نے آئیڈیلسٹک کہا، ان کو ریئلسٹک بنایا جائے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. اس میں جتنی بھی ہمیں کامیابی ہو جائے میں اس کا شکر ادا کروں گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ اس پروگرام کے بارے میں کچھ سجیشنز دینا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے. انچارج پروگرام AIOU میگزین، انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سعدیہ کمال کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.